السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میرا آج کا خطبہ جو ہے وہ قرضہ حسنہ، جو قرآن میں ایک حرف استعمال ہوا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کو قرضہ حسنہ دو۔ اب بنیادی طور پہ قرآن میں یہ حرف استعمال ہوا ہے تو مفسرین نے اس کی کیا مطلب شرح بیان کی ہے یا کیا تشریح کی ہے، یا پھر اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، میں آج آپ کو بہت ہی آسان پیرائے میں یہ لفظ سمجھاتا ہوں۔ قرض جو ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو اسے قرض دیا جاتا ہے۔ جب ایک شخص ایک ہستی خود سب کچھ دے رہی ہے تو پھر وہ قرض کیوں مانگ رہی ہے؟ دیکھیں، بنیاد سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن ایک حکمت والی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے اور ایک فہم والی کتاب ہے۔ جب تک آپ اس میں تفہیم نہیں پیدا کریں گے آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھیں، یہاں پہ دلالت یہ ہوتی ہے، پھر اللہ نے پھر اس کے ساتھ قرض کے ساتھ لفظ حسنہ کا استعمال کیا ہے۔ ہنسنا وہ ہوتا ہے کہ اس کا پھر دوبارہ مانگنا نہیں ہوتا، اس کی واپسی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو قرض ہنسنا دیا جاتا ہے تو اس سے پھر اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، نہ تقاضا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ خود لوٹائے تو تب بھی دو قسم کے انسان کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں کہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، ورنہ اگر چھوڑنا چاہے تو تب بھی چھوڑ دے۔ تو یہاں اللہ نے قرضہ حسنہ کی بات کی ہے۔ تو ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کہتا ہے کہ مجھے دے بھی دو اور پھر مجھ سے نہ مانگو؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم کسی کو رزق دیتے ہیں یا کسی کی امداد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے نا۔ وہی سب کو رزق دینے والا ہے، مالک ہے، سب کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ تو پھر وہ بندے کو کیوں کہہ رہا ہے کہ تم قرضہ اللہ کو قرضہ حسنہ دیں؟ یہ بنیادی لفظ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ قرض میں تین حرف آتے ہیں، قاف، رے اور زوات۔ حسن میں بھی تین لفظ آتے ہیں، ہے، سین اور نون۔ یہ دو چیزیں جو مل گئی تو چھ بن جاتی ہیں۔ 6 ایام میں اللہ نے کائنات کو بنایا، پھر اللہ نے ہر چیز کو جہاں بھی بات کرتا ہے 6 کا عدد اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا اب اللہ نے جب یہاں کہا تو اس کا مطلب ہے جو ہم قرضہ حسنہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے تو پھر اس میں ہم نے واپسی نہیں مانگنی، نہ اجرت مانگنی ہے، نہ اجر مانگنا ہے، نہ ثواب کا سوچنا ہے، نہ جزا کا سوچنا ہے، نہ جنت کی سوچ رکھنی ہے، نہ اپنے اعمال صالح میں برکت کی سوچ رکھنی ہے، نہیں رکھنی، کیونکہ قرضہ حسنہ دے رہے ہیں نا۔ تو وہ قرضہ حسنہ کیا ہے؟ کسی انسان کی مدد کرنا قرضہ حسنہ نہیں ہے، کسی کو پیسے دینا قرضہ حسنہ نہیں ہے، کسی کے لیے رزق اور راشن ڈالنا یہ قرضہ حسنہ نہیں ہے۔ یہی تو علماء نے پیچیدگیاں پیدا کی، بات کو نہیں سمجھایا۔ فقیر ہی ان باتوں کو آپ کے اندر صحیح فہم لاتا ہے۔ اصل میں اللہ نے قرضہ حسنہ کی جو بات قرآن میں فرمائی تو اللہ نے کہا میرے بندے، دنیا میں آیا ہے جب قرض 3 حرف پہ قائم ہے تو تو بھی 3 چیزوں پہ قائم ہو جا۔ دنیا میں میرے لیے آیا، دنیا میں میرے لیے رہے گا اور دنیا سے میرے لیے جائے گا۔ اب اس میں نہ اجر ہے، نہ ثواب ہے، نہ تو مجھ سے اجر مانگ سکتا ہے، نہ تو مجھ سے اس کی اجرت چاہتا ہے۔ تیرے ذہن میں یہ 3 چیزیں ہوں گی کہ تو دنیا میں جو آیا ہے میرے لیے آیا ہے، بس یہ بنیاد ہے۔ یہاں جب تک تو رہ رہا ہے تو میرے لیے رہ رہا ہے، کسی اور کو اس میں شامل نہیں کرے گا۔ جب دنیا سے جائے گا تب بھی میرے لیے ہی جائے گا۔ یہ قرضہ حسنہ ہے جو ہم نے اللہ کو دینا ہے۔
اس میں اب کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے، کسی کو نہیں، یہ ہمارا براہ راست اللہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو اللہ ہی کے لیے آئے، جب دنیا میں رہے تو اللہ ہی کے لیے رہے، جب دنیا سے جائیں گے تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائیں گے۔ اس میں اب اور کوئی بھی شامل نہیں ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کو قرضہ حسنہ ہے، اس میں اب ہم نے اجرت نہیں مانگنی، اجر نہیں مانگنا، دعا نہیں کرنی، اس سے کچھ چیز کا طلب نہیں کرنی، اب ہم نے اپنی زندگی اس کو دینی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ جس وقت ہم اپنی ذات کو، اپنے اندر کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے اوصاف کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر ہمیں طلب نہیں رہتی، ہمیں تو وہ چاہیے نا، ہم تو اسی کو مانگتے ہیں۔ جب اسی کے لیے ہے تو یہ قرضہ حسنہ ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کو جب آپ سمجھ جائیں گے، قرآن کے اس حرف کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیوں کہا کہ مجھے قرضہ حسنہ دو، کیوں اس کے قرض کے لیے ہم خیراتیں جمع کریں، اس کے لیے مساجدیں بنائیں، اس کے لیے اس کے گھروں میں جا کے چندے کریں، اس کے لیے مدرسے بنائیں، یہ اللہ کو قرضہ حسنہ دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم جا کے لوگوں کے گھروں میں، وہ تو دینے والا تو وہ ہے نا، قرض تو اس کو دیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو قرض اسی کو دیا جاتا ہے، پھر ہنسنا اس کو دیا جاتا ہے جس سے واپسی بھی کی توقع نہ ہو۔ تو ہم ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کو دے جس کی واپسی نہ ہو؟ ہم اللہ کو اپنی ذات دے دیں گے، اپنا وجود دے دیں گے، اپنا نفس دے دیں گے، اپنی سوچیں، اپنے خیالات، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیں گے۔ جب ہم یہ کریں گے تو یہ قرضہ حسنہ ہے۔ بس اسی کو آپ ذرا گہرائی میں سوچیں تو اس کا فہم اور اس کی تفہیم بنیادی یہی ہے۔ علم اس پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، عقل جو ہے یہاں پہ اپنا دم توڑ دیتی ہے، یہاں پہ عشق کا مقام چلتا ہے اور عشق ہی سب سے بڑی بات ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔